أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه واجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ محفل درود شریف کے درس کا سلسلہ 8 دسمبر کی 9 تاریخ تک اور جمعۃ الاول کا پہلا جمعے کی رات ہے. اللہ کے فضل و کرم سے سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا، لاکھوں سلام، کروڑوں درود میرے آقا مولا محمد کے نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور اسی سلسلے کو اپنے پیغام کو عوام تک، امت تک پہنچانے کے لیے ہم نے یوٹیوب کا چینل ابن غازی کے نام سے بھی کھولا ہے، تاکہ عوام تک، امت مسلمہ تک اتحاد بین المسلمین، اسلام کی نشاط ثانیہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہیوں ان کو تیار کرنا، اور موجودہ ملکی حالات اور ان پہ ہونے والے اثرات کے بارے میں، عالم اسلام پر ہونے والے حالات اور ان کے اثرات کے بارے میں امت مسلمہ کو آگاہ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی یوٹیوب کا چینل بھی کام شروع کر چکا ہے ابن غازی کے نام سے. برادران اسلام، آج جو درود شریف کی جو میں نے آیت تلاوت کی، اس آیت کا مقصد جو ہر بار ہم اسی ایک آیت پر فقراء، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو تو لوگوں نے آج سجا کے رکھا ہوا ہے. آج قرآن کو غلاف چڑھا کر رکھ دیا گیا ہے. قرآن تو اللہ نے اس کائنات میں ایک عملی کیٹلاگ بھیجا ہے. یہ قرآن کی ایک روحانی ایک طاقت ہے جو اس قرآن کی آیات کو زمانے کی جس گرداب سے دیکھنا چاہتا ہے، قرآن اس کو اس کائنات کی سیر کراتی ہے. اس سیر کرانے میں کسی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں پڑتی. قرآن کی اس کائنات کے رازوں کو کھولنے میں کسی بھی سیارے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کسی طیارے میں بیٹھ کر آپ جا کے دیکھیں کہ کائنات کتنی وسیع ہے. قرآن جو اس کا نور آفاق میں اور نفسوں میں ہے، اس کو کھول کے بیان کرتا ہے. اب اس ہماری سمجھ کی بات ہے، ہم اس کو سمجھ سکیں. ہم قرآن کو عمل میں دیکھ کر، قرآن کی آیات کو عمل میں دیکھ کر، ہم اس قرآن کی آیات کو سمجھ کر موجودہ جو حالات جو امت مسلمہ پہ آئی ہوئی ہے، موجودہ جو حالات انسانیت پہ آئی ہوئی ہے، موجودہ جو حالات جو اس کائنات کے اوپر ایک بارود کا ایک ڈھیر لگا دیا گیا ہے، اور چو طرف آپ نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں کہ وہ یاجوج و وہ ماجوج جو حدب ینسلون وہ کھلے ہوئے ہیں اور دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں. اب اس کا حل ہم نے قرآن سے تلاش کرنا ہے، کیونکہ قرآن اس کائنات کی آخری کتاب ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے آخری نبی ہیں. یہ جو درندگی ہوئی، یہ جو
इंसानियत सोच मुजाहरे हो रहे हैं, चाहे वो सियालकोट के अंदर है, चाहे वो सरगोदा के अंदर है, चाहे वो फैसलाबाद के अंदर है, चाहे वो मर्दान के अंदर किए गए, ये तमाम तर, चाहे वो जिस जगह पर हो रहे हैं, ये तमाम तर जो दरिंदगी है, ये कुरान को मुंह मोड़ने का नतीजा है। वरना कुरान तो इस जमीन पर अमन को कायम करने के लिए आया था। कुरान तो इस जमीन पर इंसानियत का दर्द देता है। लेकिन आज क्या हुआ आपने देखा, सियालकोट के अंदर दिन दहाड़े किस तरीके से दरिंदगी की गई। क्या ये इस्लाम की तशहीर है? मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं मेरे भाइयों, बहुत दुख है, अल्फाज नहीं है, जिसकी जितनी नदामत की जाए कम है। एक सियासी बयानबाजियां चल रही हैं, आज पूरे के पूरे चैनल खोल के देखो, सिर्फ सियासी बयानबाजियां है, अमली इकदाम कुछ नहीं है, अमली काम कुछ नहीं है। इससे पहले एपीएस में जब ये वाकया हुआ दरिंदगी का, मुझे मेरे एक चाहने वाले ने कहा कि हजरत पीर साहब, बादशाह साहब, अब तो वो हो गया है, नेशनल एक्शन प्लान है, अब इस पर अमल होगा। मैंने कहा सिर्फ ये जो है सुल्तान राही की एक्शन है, इसका रिएक्शन कुछ नहीं। आपने देखा क्या हुआ। अगर सिर्फ और सिर्फ ये जज्बाती कौम के जज्बाती लीडर, ये बच्चों की तरह जो कौम को भिला रहे हैं, खिला रहे हैं, जो बच्चों की तरह कौम को फुसला रहे हैं और जो वरगला रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ पार्टी सियासी पचासी छोटाबाजों की तरह, अगर नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी रूह की मुनासिबत से ही अमल कर दिया जाता, जिस तरह आप लोगों ने पेश की ना, करारदाद पेश की, वो मशीन की असेंबली के अंदर लाके उसको कानून बनाया आपने। अगर ये नेशनल एक्शन प्लान वाकई मुखलिसीन होते, सियासतदान वाकई मुखलिसीन होते, ये जो अवाम को जो नचाने वाले, डुगडुगी बना के नचाने वाले, तो आज इस माशरे के अंदर ये चीज अगर पेश करके एक कानून बन गया जाता। इस माशरे में मसला क्या है? देखिए, आप यूरोप की तरफ देख रहे हैं, आपकी नजर यूरोप की तरफ है, आप अपने जो है ना अददी इशारों को देख रहे हैं, आप अपने जो इक्तिसादी इशारों को देख रहे हैं कि हमारी इशारे बढ़ गए, हमारी इशारे गिर गए। अरे हमारे इखलाकी इशारों का दिवालिया निकल गया कौम का। कौम इखलाकी लिहाज से कहां पर खड़ी हुई है? इखलाकी तरबियत भी कौम की हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। आज ये अदलिया, आज ये क्या हो रहा है मेरे भाइयों? 5-5, 6-6, 10-10 बंदों का कातिल वो माशरे में दंदनाता हुआ फिरता है। ये अदलिया क्या कर रही है? ये क्यों लोग अपने कानून अपने हाथों में ले रहे हैं? वजह क्या है? व्हाट इज द रूट काज? इसको सोचना चाहिए। इंसाफ, सजा और जजा का कानून जब तक लोगों पे लागू नहीं होगा, उस वक्त तक इस माशरे में अमन नहीं आ सकता। सजा और जजा नहीं है, लोगों को पता है कि हम इसको भेजेंगे अदलिया, अदालत इसको रिहा करके छोड़ देगी। लोग खुद जस्टिस बन चुके हैं। ये दरिंदगी की हद होती है। ये कहां है दुल इंसाफ? ये कहां है मदीना की रियासत? ये क्या हो रहा है? किसी को सरगोदा के अंदर तेजाब, उसके ऊपर पेट्रोल डाल के उसको आग लगा दी जा रही है। कई टारगेटिंग किलिंग हो रही, कराची के अंदर, बाजौर के अंदर, स्काकोट के अंदर, मर्दान के अंदर। ये क्या पदमनी फेरी हुई है? मेरे हुक्मरान से दरख्वास्त है, खुदारा यूरोप और अमेरिका की नजरों को छोड़ दे, मुल्क के लिए कानून बनाए। ये कहते हम जो फिरका परस्ती खत्म करेंगे। ये किस तरह फिरका परस्ती खत्म होगी मेरे भाइयों? जो अंग्रेज ने 72 साल हो गए हमको आजाद हो गए, लेकिन जो कानून उसने बनाया था, जितने मसाजिद हैं, जितने मदारिस हैं, वो खामोखा किसी ना किसी फिरके के साथ, मसलक के साथ, वो जब तक के रजिस्टर नहीं उसके नाम पे उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती। बुनियादी नुकता है ये बुनियादी सोच है जो हमारे बच्चों के ज़हनों में डेवलप हो रही है।
آنے والے کل آپ پاکستان کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ اپنی نوجوان نسل کو آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ جب ایک بچے کی تربیت اس مسجد میں کی جا رہی ہے، اس مدرسے میں کی جا رہی ہے، اسلام سے نہیں، دیوبندیت سے، بریلیت سے، شیعیت سے، اس کے لیے تو وہی فرقہ، وہی چیز معتبر ہے نا. پھر تو معاشرے میں نکل کے آپ کہتے کہ نہیں جی ہم فرقہ پرستی ختم کریں گے. روٹ کاز آپ ختم نہیں کر سکے 72 سالوں میں. بنیادی ایک فرق آپ نہیں لا سکے. مدارس کو، مساجد کو مسلکوں سے آزاد نہیں ہے تو پھر ان مسلکوں میں رہنے والے، پڑھنے والے نوجوان بچے تو انہی مسلکوں کے پیروکار رہیں گے نا. وہ دوسرے مسلک کی طرف تو نہیں جائیں گے، اس کو تو تکفیر کی نظر سے دیکھیں گے. بڑی سوچ کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے. یہ وقت اور حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ پاکستان کس واسطے بنا تھا؟ 27 رمضان مبارک، شب قدر کی رات، اس مبارک رات کو اللہ نے ہمیں پاکستان دیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو قائم کرنا ہے. جب تک کہ ہم اپنے نوجوان کو، اپنے یوتھ کو، اپنے بچوں کو ایک ٹارگٹ نہیں دیں گے، میرے بھائی یاد رکھیے یہ قوم آگے نہ اخلاقی آگے بڑھ سکے گی، نہ ذہنی آگے بڑھ سکے گی. یہ وہی غلامی کی توق جو ہم پر تھی برطانیہ کی، آج 5 غلامی کی توق ہم پر پڑی ہوئی ہے کہ جو 5 سپر طاقت ہے، آپ انہی کے غلام ہیں، انہی کے غلامی میں چل رہے ہیں. آج یہاں تک کہ ہماری کرنسی کا کیا حالت ہے، آج ان کی کرنسی کو دیکھیے. تو میرے بھائیوں بڑی سوچ کی بات ہے، بڑی فکر کی بات ہے. جو ہونے والا یہ جو حادثہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ پوری قوم جو ہے نا اس پہ جھنجھلا گئی. یہ تو حادثہ اس سے پہلے بھی کئی ہو چکے، مردان میں ہو چکا، اس سے پہلے 4 میں ہو چکا، اور کئی واقعات ہو چکے. اے میری قوم کب اٹھیں گے؟ آپ کب جاگیں گے؟ کب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت للعالمین ہے، جو اس کائنات کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ نے تو اس قدر انسانیت سے محبت تھی، حب تھی، چاہت تھی. کس کا نتیجہ دیکھے آپ، کس طرح اس پوری زمین پر اسلام کیسا پھیلتا گیا. حضور کی امت جو مکہ و مدینہ کی چھوٹی سی ریاست تھی، 8 لاکھ مربع میل تک ایک اسلامی ہیواد ہو گئی اور پوری زمین پر امن قائم ہوا. پوری زمین پر امن قائم ہوا. اب زمین پر دوبارہ امن کیسا قائم ہوگا؟ جس طرح پہلے ہوا تھا. اب پہلے کس طرح ہوا تھا؟ پہلے سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نقش قدم پر اصحاب کرام چل رہے تھے اور اسلام کو مقدم سمجھے تھے، خود کو موقر کیا تھا، پیچھے کیا تھا. سب سے پہلے اپنا کلمہ آگے تھا، خود پیچھے تھے، اور کلمہ جانے کافر جانے ہم اسلام کو غالب کریں گے. اسی طریقے سے آج کا مسلمان بھی اپنی یہ فرقہ واریت سے، تعصب سے، گروہ بندی سے، نسل پرستی سے، اپنے جو یہ لسانی گروہ سے آزاد ہو کر سب سے پہلے مسلمان، خود کو مسلمان کہنے پر فخر کرے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہنے پر فخر کرے. قومن قبائل لتعارفوا، یہ قوم اور قبیلے تعارف کے لیے ہیں. اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جو متقی ہے. اللہ ہم سب کو متقی بنائے، حضور نبی کے وسلم تقوی اختیار کر سکے، ان کے نقش قدم پر چل سکے. یہ اسلام کی نشات ثانیہ ہے، یہ درندگی اسلام میں نہیں ہے، اسلام کی نشات ثانیہ ہے. اس نشات ثانیہ اسلام میں اس کائنات کے اوپر ہندوستان میں مسلمان ہونا ہے، فلسطین کے اوپر جو یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے. حضور کی حدیث موجود ہے، حضور کی روایات موجود ہے. امت کو یہ ایک ٹارگٹ دے، خدا را امت کو ٹارگٹ دے. اس سے پہلے میں نے عرض کیا آج ہندوستان اپنے نوجوان لڑکوں کو تربیت دے رہا ہے. ہم نے کیا کرنا جی؟ اکھنڈ بھارت بنانا ہے. آج اسرائیل اپنے نوجوانوں کو تربیت دے رہا ہے، عورتوں کو بھی تربیت دے رہا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ وسیع تر اسرائیل بنانا ہے. ارے مسلمان تمہارا ٹارگٹ کہاں گیا؟ تمہارے نبی تو اس پورے کائنات کے لیے نبی ہیں، یہ پوری روئے زمین آپ کے لیے مسلح ہے.
کوئی بھی جگہ کی قید نہیں آپ کی عبادت کے لیے. ہندو بغیر مندر کی عبادت نہیں کر سکتا. اس کے سامنے اگر بت ہو اس کی عبادت نہیں ہوتی. یہودی بغیر دیوار گریا کی عبادت نہیں کر سکتا. عیسائی بغیر چرچ کی عبادت نہیں کر سکتا. جعل اللہ لہ الارض مسلح، پوری زمین آپ کے لیے مسلح کر دی گئی. ہر ملک کے مال کہ ملک خدائے مال، یہ سب آپ کی سرزمین ہے. آپ نے اٹھنا ہے. یہ پختون اور یہ پاکستان کی فوج، یہ امام مہدی کے لشکر کے سپاہی ہے جن کے خلاف یہ غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہے. جب متاثر پرست لوگ فوج اور عوام کو آپس میں لڑانے کے لیے یہ سازشیں کر رہے ہیں، یہ سازشوں کے خلاف ہم تب امت مسلمہ نے ایک ہونا ہے اور ہم سب نے ان سازشوں کے خلاف اٹھنا ہے. اور ایسے واقعات، ایک صاحب کہتے ہیں ہم ایسی واقعات کی اجازت نہیں دیں گے. بھائی تم سے اجازت کس نے مانگی تھی؟ یہ جنہوں نے کہا تم سے اجازت مانگ کے کیا؟ یہ کیوں یہ واقعات ہو رہے ہیں؟ آپ ہوتے کون اجازت نہیں دینے والے؟ آپ ان لوگوں کو سزا دو، کھڑا کرو روڈ کے اوپر، چوک کے اوپر، تاکہ عبرت کھائیں، لوگ دوبارہ ایسا جرم نہ کریں. سزا و جزا ہے نہیں، لوگ عدالت چھوڑ دیتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں دیکھے جرگوں میں 25 بندوں کے قاتل وہ دندناتے ہوئے پھرتے ہیں، اور ہم جیسے شریف لوگ گلی میں پولیس کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی پکڑ نہ لے، ہمیں کوئی پوچھ گچھ نہ کر لے. تو تھانے اور تحصیلوں کو صحیح کریں، عدلیہ کو صحیح کریں، جزا و سزا کا قانون صحیح کریں، پھر کہیں کہ مدینہ کی ریاست ہے. آپ کسی کو سزا دے کے دیکھیں، آپ عدلیہ کو ایک قانون بنا کے تو دیں کہ سزا دے جنہوں نے یہ درندگی کی ہے. میری مطالبہ ہے حکومت سے، ان کے خلاف ٹریل جو چلائے جائے وہ پوری عوام کے سامنے چلائے جائے. اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ جو دہشت گردی کی جا رہی ہے، اتحاد پسندی کی جا رہی ہے، ان کے خلاف ہونے والی تمام ٹریل، تمام جو قانونی تقاضے ہیں وہ پوری عوام کو کھلم کھلا دکھایا جائے کہ یہ اصل میں کہانی یہ تھی، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ کس طرح جو ہے نا مسلمان کے نام کو یہ لوگ یہ رقمال بنا کے ایک دوسری طرف استعمال کر رہے ہیں. میرا مطالبہ ہے حکومت سے کہ جو سیالکوٹ میں ہونے والے واقعہ ہے، اس واقعے کی جتنی بھی عدالتی کارروائی ہے خدا نہ عوام کے سامنے کھول کر رکھ دے اور عوام کو سیاق کو سبق بتا دے کہ دیکھو اس جرم کے کرنے والوں کی یہ سزا ہے. آج ہم نے ان کو جو چوک کے اندر لٹکا کے ان کو ہم نے سزا دے دی. میرے بھائیوں، درود شریف، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی. میرے مولا، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سید الانبیاء خاتم النبیین سراج الاولین والآخرین ابو الانبیاء، آپ اس پورے کائنات کے لیے اللہ نے نبی بنا کر آپ کو بھیجا ہے، اور آپ فخر کریں کہ آپ اس نبی کی امتی ہیں جو اس کائنات کا آخری نبی ہے، جس کی کتاب آخری کتاب ہے، جس کا دین آخری دین ہے، جس کو اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. اس زمین پر امن جو اگر آئے گا وہ صرف مذہب کی بنیاد پر آئے گا، ایک تہذیب کی بنیاد پر آئے گا، وہ تمدن کی بنیاد پر آئے گا. جس طرح تو یہ جہالت کی اس پر کسی کے ڈھونگ اور دھاندلی سے، کسی کے بدماشی سے، کسی کی زور سے اگر آنا ہوتا تو چنگیز خان، ہلاکو خان آج اس پر اپنا نظام نافذ کر چکے ہوتے. آج فرعون کا نظام نافذ ہوتا. آج موسیٰ جو ہے نا، موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے نبی تھے، فرعون کو اللہ نے ڈبو دیا. یہ طاقتیں ختم ہونے والی ہے. خدا را ملک کا سوچے، اسلام کا سوچے، پالیسی بنائے ملک کے لیے، خارجہ داخلہ. جب تک کہ آپ کی آزاد پالیسی نہیں ہے، یاد رکھیے آپ آزاد مملکت نہیں ہے. آپ حقیقتاً بتا دو میں اس مملکت کے کتنا وقار ہوگا، اس مملکت کی کتنی قدر ہوگی پوری دنیا کی نظر میں، اگر آپ اپنی پالیسیز کو اسلام کی اور اس ملک کی جو جس واسطے جب ملک بنا تھا، اس پالیسیز کو آپ اس پر مرتب کر دیں.
تو یاد رکھیے دنیا کی معظم اور معزز ترین جو ہے نا وہ قوم پاکستان ہوگی. اللہ نے اسی لیے پاکستان کو بنایا تھا. شب قدر کی رات میں رات 12 بجے اللہ نے پاکستان کو بنایا اور یہ پاکستان اس زمین پر قائم رہنے والا ہے کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ قدر کی رات میں جو ہے پاکستان بنا ہے. یا حتی مطلع الفجر, یہاں تک کہ فجر ہونے تک اس نے پورے زمین پر سلامتی لانی ہے. اس سلامتی کا کام پاکستان کی فوج اور عوام ہم سب نے مل کے کرنا ہے. یہی اس فقیر کا پیغام ہے. فرقہ پرستی, یہ تعصب, یہ گروہ, اس سے نکل کر آپ اور ہم صحیح معنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر, اس کی جو امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن کر اس زمین پر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو قائم کر کے وہ ہندوستان کی جو ہندو توا ہے, جو مسلمانوں کی انسانیت کے قاتل ہے, جو برما میں انسانیت کے قاتل ہے, جو فلسطینی انسانیت کے قاتل ہیں, جنہوں نے انسانیت کے خلاف قتل کیا, ان کو ہم نے امن سے بدلنا ہے اور اس زمین پر امن قائم کرنا. خلافت علی منہاج نبوت قیام آپ کی اور امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. یہ پاک فوج کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.